بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ روحانیت ذاتی تجربے کا نام ہے۔ روحانیت کسی فارمولے کا نام نہیں ہے۔ روحانیت کسی خاص طریقے کا نام نہیں ہے۔ دعا کسی خاص طریقے، کسی خاص لفظ حرف کا ہی نام نہیں ہے۔ دعا ایک جذبے کا نام ہے جو نکل جاتی ہے، نہیں تو پھر گونگا بیچارہ دعا نہیں کر سکتا، لولا لنگڑا اندھا دعا نہیں کر سکتا، جو جسمانی معذور ہے وہ دعا نہیں کر سکتا۔ دعا تو نکل جاتی ہے۔ دعا ایک جذبے کا نام ہے، خلوص کا نام ہے، شدید خلوص، پیار اور عاجزی کا نام ہے دعا۔ اس کے آگے گر جانے کا نام ہے، ٹوٹ جانے کا نام ہے، اپنی میں کو ختم کر کے بس اس کو تو کرنے کا نام ہے۔ ہر سو اسی کو دیکھنے کا نام ہے، کو بکو اس کو دیکھنے کا نام ہے۔ یا کا نابودو پھر یہ ہے۔ تو آپ کو خدا کے سوا کوئی نظر ہی نہ آئے، کوئی غیر اللہ آپ کو نظر نہ آئے، اور اگر آپ غیر اللہ کی طرف بھی بھاگ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد جاوید تو ایک عام گناہگار آدمی ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میں دکھاوے کی بات، میں جان چھڑا رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ ایک ڈاکٹر ہوں، میں کیا بیٹھا ہوں آپ کو، میں ڈاکٹری کر رہا ہوں۔ وہی دعا آپ نے کرنی ہے جو میں بتا رہا ہوں، آپ وہ کر لیں، اپنے طریقے سے کر لیں، کسی طریقے سے کر لیں، میرے پہ شرطیں نہ لگائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ داڑھی رکھیں، ڈاکٹر صاحب آپ وہاں پہ دھمال کیوں کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب یہ لڑکی کو آپ اکیلے کمرے میں کیا آپریٹ کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ یار آئی ایم اے ڈاکٹر، لیو اٹ ٹو می۔ میں نے تو کہا ہی نہیں آپ لوگوں کو کہ میں کوئی دین سکھا رہا ہوں، یا میں کوئی عالم فاضل ہوں، یا نیک ہوں، یا میں کوئی کیا مجھے نام ہی نہیں آتے ان کے، بزرگان دین ہوں یا اولیاء اللہ۔ میں تو ایک گناہگار آدمی ہوں، ایک طریقہ بتا رہا ہوں اور وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ لوگ میرے سے زیادہ نیک ہیں، میرا خدا جانتا ہے کہ مجھے آپ سب لوگ اپنے سے کم از کم زیادہ نیک نظر آتے ہیں۔ آپ کی دعا میرے سے جلدی جائے گی، آپ کی اپنی دعا میرے سے جلدی جائے گی، پھر آپ کی ماں کی، آپ کے والدین کی، آپ کے چاہنے والوں کی دعا ہے، پھر کسی پاگل دیوانے کی دعا ہے۔ تو اسی طرح جو روحانیت والے ہیں، اگر وہ مجھے کوئی پیر صاحب سمجھ کے میرے پاس آتے ہیں، نہ میں بیعت لیتا ہوں نہ دیتا ہوں، نہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، نہ مجھے علم کا پتہ ہے۔ اگر آپ عالم دین سمجھ کے آ رہے ہیں، اپنے مسلک کے علماء کے پاس جائیں، ان کو فالو کریں، دین سیکھیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اور قرآن میں غور کریں۔ 40 سال کی عمر تک پہلے سارا ادھر ادھر دیکھیں، اسلامیات کے ساتھ معاشرتی علوم کو پکا کریں، مخلوق خدا سے بے غرض پیار کریں، کسی کا دل نہ دکھ جائے، سادات کی عزت کریں جنہیں اللہ نے بلندیاں دی ہیں، پاکیاں دی ہیں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دیتے ہیں کہ ہم سرکار کے اولاد میں سے ہیں، بی بی پاک فاطمہ کی نسب اولاد میں سے ہیں، تو وہ ایک ریفرنس دے رہے ہیں۔ جیسے ابھی کوئی مجھے یہاں آگے کہہ دے سرکاری اسپتال ہے جی، ہم سی ایم کے ڈرائیور ہیں، یہاں ہم نے دوڑنے لگا دینی ہے ساروں نے، افسران نے ساروں، جی آئیں جی، یہ کون ہے جی، یہ سی ایم صاحب کے فلانے ہیں، یہ پی ایم صاحب کے فلانے ہیں۔ یہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ یہ ریفرنس کی عزت ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی سرکار دو عالم کا ریفرنس دے دیتا ہے، وہ سچا دیتا ہے جھوٹا دیتا ہے، آپ اللہ پہ چھوڑیں، یہ وہ جانے اور وہ جانے۔ حجر اسود ایک پتھر ہے، لیکن اس کے ریفرنس سے اس کو آپ چومتے ہیں۔ مقام ابراہیم پتھر میں 2 پاؤں کے نشان ہیں، لیکن اللہ نے محفوظ رکھے ہیں، ان کے پیچھے ہی 2 نفل پڑھنے پڑتے ہیں عمرے کے لیے آپ کو، اس سے آگے نہیں پڑھ سکتے آپ، حالانکہ کعبے کے زیادہ قریب آپ ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کے پیچھے ہی رہنا پڑتا ہے۔ دیکھنے میں وہ پتھر ہے، پھر وہ بھی ایک بت بن جاتا ہے ادروائز، لیکن آپ اس شاعر اللہ کی یا اللہ کی آیات کی، وہ اللہ کی آیتیں ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہنٹس ہیں، ان کی آپ نے تعظیم کرنی ہے۔ جو کسی دربار پہ بھی آپ مدینہ منورہ آپ تعظیم کے لیے جاتے ہیں، آپ تعظیم کے لیے خراج تحسین کے لیے جاتے ہیں، اور آپ انہیں کیا دے سکتے ہیں مجھے بتائیں؟ اور مانگنا ہے یہ دنیاوی چیزیں، یہ اللہ ہے نا، اس سے مانگو۔ انہوں نے اللہ، میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو، تو انہوں نے دیا ہی سبق آپ کو اللہ کا ہے۔ کاکی کے لیے راستہ چھوڑ دو، خود پورا راستہ چھوڑا کرو۔ کاکی ماں ہوتی ہے، جس طرح ماں کے لیے عزت کرتے ہو اس طرح پیچھے ہوا کرو۔ جو کوئی کاکی ہو، اتنی سی کاکی ہو، ممتا جو ہے، بے غرض پیار جو ہے،
تو چھوٹی سی دعا ہے وہ کریں. آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے اللہ کے آگے جائیں. پھر جس آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ کے آگے جائیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے. اپنی اپنی شاہ رگ تک چلے جائیں. اپنے دل کی دھڑکنوں کو سن لیں, سانسوں کو آنا جانا دیکھ لیں, اس کو محسوس کریں. اللہ ایک درد کا نام ہے, احساس کا نام ہے. مردے میں احساس نہیں ہوتا. مردہ دل اندھے ہوتے ہیں, گونگے ہوتے ہیں, بہرے ہوتے ہیں. اپنے دل کی آنکھوں سے اسے دیکھو. ایسے ہی گندے مندے پیش ہو جائیں. مریض کی کئی حالتیں ہوتی ہیں, بیچارہ نہ وضو کر سکتا ہے, یہ پاک پلیت نہیں ہو سکتا, لیکن اپنے دل پاک کریں. گناہ گاری عاجزی سے اپنی گندگی سمیت اس کے آگے چلے جائیں کہ اللہ میں بھی آگے ہوں. اور اللہ تعالیٰ کو تحفے میں اللہ کی بے وقوف مخلوق کی معافی دے دیں. جس کسی شخص کے لیے آپ نے زندگی میں سوچا تھا میں نے اسے کبھی معاف نہیں کرنا, چاہے اس نے آپ کی جان, مال, عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا تھا, آپ سے گناہ کبیرہ کرا دیا, یا آپ کو ضلالتوں میں دھکیل دیا, بہتان لگا دیا, کچھ بھی کر دیا, مر گیا ہوا ہے, زندہ ہے, گھر میں ہے, دور ہے, نزدیک ہے, اسے اللہ کی خاطر اللہ کی بے وقوف مخلوق سمجھتے ہوئے دل سے دعا تو دے دیں آپ, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے وقوف امتی سمجھتے ہوئے اسے دعا دے دیں کہ یا اللہ میں نے اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو معاف کیا, تو بھی ان پہ کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر. یا اللہ میں نے انہیں معاف کیا, تو بھی انہیں معاف کر. پورے پیار سے دعا دیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے, یا اپنی ماں کے لیے آپ کرتے ہیں, یا اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں. آپ سب آدم کی اولاد ہے نا, تو سب بہن بھائی ہیں نا, تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرو, گناہ گاروں کے لیے کر لو. میرے سے آپ کی دل آزاری ہو گئی ہے تو مجھے بھی معاف کر دو. اور اگر میں یا میرا کوئی بہن بھائی کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اپنی کرتوتوں سے پھنسا ہوا ہے, آج رحمت للعالمین کے رحمان و رحیم رب کو پکارو, پورے پیار سے, خلوص سے, عاجزی سے, شدید پیار اور خلوص سے. اپنے دل میں 3 بار اللہ کہنا ہے, اور جو دعا مانگنی ہے مانگتے رہنا, جب میں کہوں گا تو آنکھیں کھولنا, لیکن 3 بار اس کے ذاتی نام سے اسے اپنے دل میں پکارنا. سرکار دو عالم نے فرمایا کسی کے در پہ جاؤ 3 بار آواز دو, جواب ملے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آ جاؤ. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں کھول دیں.
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان